السلام علیکم، ست شری اکال، میں ہرمیت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، تازہ اپڈیٹس ہمارے پاس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے حماس کا مشکل ترین آپریشن، 9 اسرائیلی ہلاک۔ یمن نے امریکہ کو پھر ریڈ سی سے بھگا دیا۔ صہیونی فوجوں کا اسپتال اور اسکولوں پر ایک بار پھر حملہ۔ آپ سب کا شکریہ جس طریقے سے آپ جڑے ہیں ہمارے ساتھ۔ عزیز الدین القسام بریگیڈ جو حماس مزاحمتی تحریک کا عسکری ونگ ہے نے اعلان کیا کہ ان کی جنگجو جبالیہ کیمپ میں ایک گھر میں موجود 9 اسرائیلی فوجیوں کو انفینٹری فورسوں کے TBG چارج کے ذریعے نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے اور دشمن کے صفوں میں ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ القسام کے جنگجو نے جبالیہ کیمپ کے وسطی علاقے العلمی میں ایک بختر بند گاڑی کے دیسی ساختہ بم IED کے ذریعے تباہ کیا۔ مزید 12 جبالیہ کیمپ کے مرکز میں ابو العیش گلی میں ایک اسرائیلی افسر کو نشانہ بنا کر ہلاک کیا گیا۔ القسام بریگیڈ مسلسل بڑے آپریشن اور پیچیدہ حفاظتی کارروائی کا اعلان کر رہی ہے، خاص طور پر جبالیہ شمالی غزہ میں، جہاں اسرائیلی قابض فوج اپنی جارحیت کو جو ہے وہاں پر انہوں نے مرکوز رکھی ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ جو فلسطین کی مزاحمت ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھی ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھی ہے، بلکہ وہ تگڑے قسم کے وار کر رہی ہے، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کس قسم کے وار ہیں اور قسم کی کارروائیوں۔ اور اس کارروائیوں میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ رہی کہ آپ یہ دیکھیں کوئی پسپائی کا سامنا ہو یا وہ ڈرے ہوں یا وہ سہمے ہوں، وہ کھل کر ان تمام تر حالات پر کھیلتے ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ نے اپنی ہی غلطی سے F-18 گرا جانے کا دعویٰ کیا۔ وہ دراصل یمنی مسلح افواج نے مار گرایا تھا۔ میں نے یہ خبر آپ کو دی تھی اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ یمن کو مارنے کے لیے امریکہ نے خود مارا، لیکن اب یمن کہہ رہا ہے کہ یہ امریکہ نے نہیں مارا ہے، یہ ہم نے مارا ہے، اور اس کی تصدیق بھی انہوں نے کر لی ہے۔ امریکہ کی وضاحت محض اپنی ناکامی چھپانے کی کوشش تھی۔ یمنی فوج کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق ایک آپریشن 8 کروز میزائلوں اور 17 ڈرون کے ذریعے انجام دیا گیا۔ اس آپریشن کے نتیجے میں کئی اہم نتائج حاصل ہوئے۔ پہلا، یمنی افواج نے کامیابی سے ایک F-18 طیارہ مار گرایا، جبکہ دشمن کے تباہ کن بحری جہازوں نے یمنی ڈرونز اور میزائلوں کا سامنا کرنے کی کوشش کی، جو طیارہ بردار بحری جہاز پر امریکہ برطانیہ جارحیت کے دروازے دوران داغے گئے تھے۔ دوسرا بیان اس میں کہا گیا کہ زیادہ تر دشمن کے طیارے یمن کی فضائی حدود سے واپس جا کر بحر احمر کے بین الاقوامی پانیوں میں منتقل ہو گئے تاکہ USS ہیری ٹرومین طیارہ بردار بحری جہاز کا دفاع کیا جا سکے، جسے نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ اب یمن نے اس پر کھل کے بات کر لی کہ بھائی صاحب، یہ اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے امریکہ یہ سب کچھ تو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کافی دور ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے یہ مار گرایا، ہم نے اس کو تباہ کیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یمن کی جانب سے کارروائیاں کم نہیں ہوئی، اور آج بھی انہوں نے بڑا سخت قسم کا بیان دیا۔ اس بیان میں دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس میں ٹھیک ہے کہ دشمن بڑا مضبوط ہے، دشمن کے پاس جو ہے وہ بڑے تگڑے قسم کے دوست ممالک ہیں، ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہے، لیکن ہمارا بھروسہ اللہ پہ ہے اور ہم لڑیں گے اور ہم لڑائی جاری رکھیں گے۔ جتنے بھی ہمارے لوگ مارے جائیں گے، شہید ہوں گے، ہم مضبوط سے مضبوط تر ہو جائیں گے۔ تو یہ یمن کے اندر سے یہ بیان آیا، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر لوں۔ دوسرے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے، پاکستان کی طرف آتے ہیں، اور پاکستان کی طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ یورپی یونین نے پاکستان میں 21 دسمبر کو فوجی عدالت کی طرف سے 25 شہریوں کو سنائی گئی سزا پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس حوالے سے یورپی یونین ایکسٹرنل ایکشن سروس نے ایک اعلامیہ جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ یورپی یونین کی نظر میں ان فیصلوں کو ان ذمہ داروں سے متصادم سمجھا جاتا ہے جو پاکستانی شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR کے تحت قبول کیے ہوئے ہیں۔ یورپی یونین نے اس اعلامیہ میں واضح کیا کہ ICCPR کے آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شخص کو عدالت میں منصفانہ اور عوامی مقدمے کی سماعت کا حق حاصل ہے، جو آزاد، غیر جانبدار اور اہل ہو، اور اسے مناسب اور مؤثر قانونی نمائندگی کا حاصل ہو۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ اسی آرٹیکل میں یہ بھی کہا گیا کہ فوجداری مقدمے میں جو بھی فیصلہ دیا گیا اسے عام بھی کیا جائے گا۔ گزشتہ روز
ثانیہ 9 مئی میں ملوث 25 ملزمان کو فوجی عدالت کی جانب سے سزائیں سنائی گئی. مجرمان کو 2 سے 10 سال قید کی بامشقت سزا دی گئی ہے. اب اس پہ دنیا بھر میں آوازیں اٹھ رہی ہیں. دنیا بھر میں ہم تو کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی عمل ہے جو کیا جا رہا ہے, جو نہیں ہونا چاہیے تھا. چاہے اگر ایک طرف تو اگر آپ دیکھیں تمام تر شواہد جو پی ٹی آئی مانگ رہی کہ شواہد آپ 9 مئی کے حوالے سے پیش کر دیں, تو اس حوالے سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں ناکامی حکومت کی جانب سے نظر آ رہی ہے. اور پھر جب اوپن ٹرائل یعنی عمران خان اس کا اوپن جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں تو اس کو بھی نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو اب ایسے میں ملٹری ٹرائل جو ہو رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے, ملک کا ہوگا. اس وقت اگر آپ دیکھیں یورپی یونین کی منڈیوں تک جو رسائی ہے وہ کھٹائی میں پڑ سکتی ہے. اس سے بڑا نقصان ہوگا پاکستان کو, اور جو دنیا بھر میں ہماری طرف سے جو چیزیں ہم باہر بیچتے ہیں اس پر بہت زیادہ مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں اگر یہ فیصلہ اس پر نظر ثانی نہ کی گئی. تو اس وقت یورپی یونین دیگر بڑی بڑی جو تنظیمیں ہیں وہ اس پر بات کر رہی ہیں اور کھل کے بات کر رہی ہیں, اور یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی صاحب یہ چیز جو ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی جو آپ نے کی, اس کو چینج کر دیں. اسرائیل افواج نے غزہ پر بمباری جاری رکھی ہوئی, جس کے نتیجے میں المواسی کے نام نہاد میں جو محفوظ زون ہے اس میں گاڑی پر فضائی حملے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے. اس علاقے میں ایک اور حملے کے بعد جس میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے. امدادی کارروائیاں جاری ہیں. اقوام متحدہ کی فلسطین پناہ گزینوں کی ایجنسی اونروا کے سربراہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غزہ میں اسرائیل کی شدید جارحیت کی مذمت کی ہے اور نشاندہی کی ہے کہ اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے معمول بن چکے ہیں. یوکرائن اور روس کے مابین جنگ کی بات کریں تو 8 یوکرینی ڈرونز نے روسی شہر کازان میں رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا جو فرنٹ لائن سے یعنی 1000 کلومیٹر 600 میل سے زیادہ دور ہے, جس سے جنگ روس کے قلب میں پہنچ گئی ہے. مقامی حکام کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. روسی شہری ہوابازی اتھارٹی نے کازان بین الاقوامی ہوائی اڈے کو عارضی طور پر بند کر دیا اور علاقے میں تمام بڑے عوامی تقریبات کے احتیاطی جو تدابیر ہیں اس کو منسوخ کر دیا. یوکرینی حکام کے مطابق ماسکو نے ہفتے کی رات یوکرین پر 113 ڈرون بھیجے جن میں 57 کو مار گرایا, جبکہ دیگر 56 ڈرون نے اپنا اہداف کو نشانہ بنایا. روسی وزارت دفاع نے اعلان کیا کہ اس کی افواج نے کانسٹنٹینپو لیسکے نامی گاؤں پر قبضہ کر لیا جو مشرقی یونان میں ڈونیلسک علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد جاری مہم کا حصہ ہے. تو یوکرائن کی جنگ جو ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر وزیر اعظم شہباز شریف کے خلاف 26 نومبر کو کے تناظر میں جو کرمنل کے لیے استغاثہ دائر کیا گیا تھا, یعنی اس میں محسن نقوی تھے, شہباز شریف صاحب تھے, یہ سارے تھے. 13 دسمبر سے 23 دسمبر تک معاملہ ہے. آج 15 جنوری تاریخ پھر پڑ گئی ہے. کیس آگے نہیں بڑھ سکتا. استغاثہ میں ابتدائی بیان شکایت کنندہ کا ریکارڈ ہوتا ہے. 13 دسمبر کے لیے عدالت نے کیس روک رکھا. بیرسٹر کیا کیا بیرسٹر گور تاخیر سے پہنچنے پر بیان ریکارڈ نہیں ہوا. آج کیس کال ہوا, بیرسٹر گور موجود نہیں تھے. عدالت نے آئندہ 15 جنوری کی تاریخ رکھ دی. بیرسٹر گور جو ہے وہ 26 نومبر کے ثانیے کے خلاف اہم ترین قانونی کارروائی میں جان بوجھ کر مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں, اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عمران خان نے اس کیس کے حوالے سے خود ہدایت کی ہے. لیکن بیرسٹر گوہر, میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اوپر تمام تر لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں. اب اس ساری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں شہباز شریف محسن نقوی کے خلاف FIR درج کرائی جانے کے لیے تحریک انصاف کی قیادت زیادہ تر ہٹ دھرمی اور غفلت کا مظاہرہ کیوں کر رہی ہے, یہ سوال میں آپ پر چھوڑ لیتا ہوں. آپ اس کا جواب دیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.